وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی چوتھے دن قربانی کے حوالے سے جو مسند احمد وغیرہ کے اندر روایت ہے وہ تو سندن ضعیف ہے. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ والی، جی شیخ زبیر رضی رحمۃ اللہ نے اسی کو ضعیف قرار دیا نا. جی اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آیا 4 دن قربانی کرنا درست ہے یا نہیں، اس میں بہت سارا اختلاف ہے. حتیٰ کہ وہ جو مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے جس کو شیخ البانی نے بھی جو ہے نا حسن قرار دیا ہے، اس روایت کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ روایت ثابت ہے جی، اور بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ مرفوع روایت ضعیف ہے. اس کے علاوہ قربانی کے 4 دن ہیں یا 3 دن ہیں، اس میں بھی بڑا خاصا اختلاف ہے. کچھ آثار بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو کفایت اللہ سنابلی صاحب نے اس پر قربانی کے 4 دن ثابت کرنے کے لیے کتاب بھی لکھی ہے، اس کو بھی پڑھیں، اس کا مطالعہ بھی کریں. اس کے علاوہ جو دیگر محققین ہیں شیخ زبیر وغیرہ رحمہ اللہ، ان کی تحقیق بھی پڑھ لیں جی. تو باقی صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ تو موجود ہیں کہ یہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں. صحیح مسلم میں ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، یہ روایت موجود ہے. باقی جس روایت میں یہ ہے کہ کھانے پینے کے اور ذبح کے دن ہیں ایام تشریق، اس میں اختلاف ہے اور راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ سندن ضعیف ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائی، یہ جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ والی روایت ہے نا کہ ہم نماز فجر میں نبی علیہ السلام کے پیچھے تھے، آپ نے قرات شروع فرمائی مگر وہ آپ پر بھاری ہو گئی، مطلب آپ اس میں روا نہ رہ سکے. جب آپ فارغ ہوئے تو کہا شاید کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی، ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا نہ پڑھا کرو مگر فاتحہ، کیونکہ جو اسے فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. ابو داؤد. جی یہ روایت تو صحیح ہے، حسن ثابت ہے، یہ روایت تو حسن ہے سندن جی. یہ سنن ابی داؤد کے علاوہ جو ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القراءت کے اندر اور بھی کئی کتابوں میں آتی ہے. یہ تو حسن ہے، ثابت ہے. دوسرا یہ جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ والی روایت کہ جو شخص سورہ فاتحہ اور کچھ مزید نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، تو بھائی اس کی وضاحت تو آگے دیکھیں لکھا ہے نا. سفیان جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص اکیلا پڑھ رہا ہو تو یہ حکم ہے. مطلب انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ جب اکیلا پڑھ رہا ہو تو پھر فاتحہ کے علاوہ جو ہے وہ اور قرات کرنی چاہیے. ہاں یہ ان کے خیال میں ہے نا، لیکن فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، یہ تو بات 100% درست ہے. باقی اگر کسی وقت امام صاحب کے علاوہ بھی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تنہا بھی، تو اگر فاتحہ کے علاوہ وہ قرات نہ کر پائے کسی وجہ سے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی. بہرحال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جب اکیلا ہو تو اس کو فاتحہ کے ساتھ قرات کر لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.